يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کہ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق بنتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرنا، تمہیں موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. میرا، آپ کا، مسلم امہ کا، ہر فرد و بشر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ ہماری ثمر بار ہو جائے، وہ ہماری کوشش، محنت اور کاوش رنگ لے آئے. اگر ایک انسان کی محنت، کوشش، کاوش رنگ نہیں لاتی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو خائب و خاسر سمجھتا ہے. یاد رکھیے، جب انسان زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور پانی دیتا ہے، پھر اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی فصل جب پکنے کے قریب ہو جاتی ہے، اچانک آسمان سے اولے پڑتے ہیں، باد و براں آتا ہے، اس کی ساری کی ساری فصل برباد ہو جاتی ہے. تو وہ شخص اپنے آپ کو بڑا نکارا اور نکمہ سمجھتا ہے کہ میری ساری محنت طے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. اسی طرح ایک انسان دنیا کی زندگی میں کسی ناکامی کو پسند نہیں کرتا. اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پرائمری کر جاتا ہے، پھر وہ ہائی اسکول جاتا ہے، وہ میٹریکولیٹ کرنے کے بعد، میٹریکولیشن کے بعد وہ پھر ایف اے، بی اے، ایف ایس سی، بی ایس سی، بی ایس کرتا ہے، ایم اے ماسٹر کرتا ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی کرتا ہے. اس کے بعد اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اس تعلیم کا صلہ مجھے شاندار نوکری کی صورت میں، کسی بزنس کی صورت میں، ٹریڈنگ کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں مل جانا چاہیے. اور اگر 16-17 سال کی محنت کے باوجود اسے کچھ مل نہ پائے تو وہ یقیناً نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے. ایک شخص MBBS کرتا ہے، 15-16-17 سال لگا کے FRCS کرتا ہے، وہ سرجن بنتا ہے، لیکن اگر اس کا وہ کام نہ چلے، اسے جاب نہ ملے تو وہ عام مزدوروں کی طرح بیکار ہو جاتا ہے. یہ چند مثالیں دینے کے بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے. جمعہ کا دن آپریشن کا دن ہوتا ہے، یہ آپریشن ڈے ہے. جس طرح آؤٹ ڈور مریض آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی کی کڈنی کا مسئلہ ہے، کسی کی ہرنیا کا مسئلہ ہے، اپینڈکس کا مسئلہ ہے، کسی کے لیور کا مسئلہ ہے، کسی کے گال بلیڈر کا مسئلہ ہے، کسی کے مثانے کی پریشن کا مسئلہ ہے، تو مختلف آپریشن اس کے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ کا، ہارٹ کا بائی پاس کیا جاتا ہے، سٹنٹ پڑتے ہیں اور پھر ان کو دیگر کئی چیزیں ٹرانسپلانٹ جسم میں کی جاتی ہیں تاکہ یہ بندہ بچ جائے اور وہ کامیاب ہوتا. جمعہ کا دن جسمانی اعتبار سے آپریٹ کا دن تو نہیں ہوتا، لیکن یہ روحانی اعتبار سے، اسپرچولی جسے انگلش میں کہتے ہیں، اسپرچولی
ہر جمعہ کا دن آپریشن ڈے ہوتا ہے تاکہ ہماری روحیں جو بیمار ہیں ان کا علاج معالجہ کیا جائے، ان روحوں کو آپریٹ کیا جائے. اور روحوں کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. ان دو چیزوں کے ساتھ روحانی معالج جو ہے، اسپرچول ڈاکٹر جو ہے، وہ اپنی بیماری کی بات بھی کرتا ہے، دوسروں کی روحانی بیماریوں کی بات بھی کرتا ہے، اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کا علاج اس کریٹر نے، اس کریشنز کو بنانے والے خالق و مالک نے کیا علاج تجویز کیا ہے. پھر وہ جب علاج بتاتا ہے تو مریض پرہیز بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ علاج بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر صحت یاب کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اگر ایک شخص کی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ زندگی بھی گناہوں سے آلودہ ہو اور اللہ کی بغاوت میں گزر چکی ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ سچے اور پکے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ آپریشن ڈے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کن کن چیزوں سے آئندہ پرہیز کرنا ہے اور کون کون سا علاج ہم نے لینا ہے. یہ منبر رسول جو ہے، اس سے روحانی علاج کی خیرات بڑھتی ہے، یہاں سے انسانوں کی روحوں کا علاج کیا جاتا ہے. سنیے، اگر ایک بندے کا جسم بیمار ہو جائے، ہارٹ فیلئر ہو جائے، لیور کام کرنا چھوڑ جائے، کڈنی فیلئر ہو جائے، پھر اسے ڈائلسس پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی جسم ناتواں ہے، کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اس کی باڈی کوئی ایسی اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس کے اوپر لینٹر گر جائے اور نیچے زندہ رہے گا، اسے گولیوں سے بھون دیا جائے اور زندہ رہے گا، اس کے دماغ میں پتھر مار دیا جائے اور پھر بھی زندہ رہے گا. 2 سیکنڈ کی بات ہے کہ انسان کو لکیر کے اس پار جاتے ہوئے چند سیکنڈ لگتے ہیں کہ وہ شخص لقمہ اجل بن جاتا ہے، موت کے منہ میں چل جاتا ہے. خیر ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس زندگی کے ختم ہو جانے کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ موت پر حق ہے. انبیاء اور رسول پہ آئی، ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب کا مقدر موت ہے. ہر برادری، کنبہ، قبیلہ، چھوٹے بڑے، کالے گورے، امیر غریب کا مقدر موت ہے. سب جانتے ہیں، موت میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، لہذا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت کب آتی ہے. مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے جمعے، ہمارے روزے، ہمارے حج، عمرے، زکوٰۃ و صدقات، اذکار کس حد تک اللہ کے ہاں ان کی قبولیت ہے اور کتنا وزن ہوگا قیامت کے دن ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی پیغمبر بھی نہیں جانتا، کوئی علی اور ولی کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمارے کس عمل کا کتنا وزن ہے. کوئی کسی کے قطعی جنتی ہونے کی بات زندگی میں کر ہی نہیں سکتا، نہ ہوئی کسی گناہگار کے بارے میں جہنمی ہونے کا فتویٰ دے سکتا ہے. ہم اپنی دانست کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ انشاءاللہ العزیز نیک تھا، اچھی جگہ پہ ہوگا، جنتوں میں ہوگا، لیکن قطعی جنتی ہونے کا فتویٰ تو محمد رسول اللہ نے کسی کے لیے صادر نہیں کیا ہے. لہٰذا انسان کا دنیا سے چلا جانا یہ بہت بڑا کوئی انقلاب نہیں ہے. روز جا رہے ہیں ہم بنجارے لاد کی قبرستانوں میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپنے بھائیوں کو دبا کے چلے آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جسم مر جائے مگر وہ جو انسان کی روح ہے، جو انسان کی سول ہے، وہ چلتی آ رہی ہے. عالم ارواح سے جب اللہ نے اسے زندگی بخشی تھی، عالم دنیا میں آئی تھی تو اس بنجارہ کے اندر پنجرہ میں ڈال دی گئی تھی، تب بھی زندہ تھی. روح یہاں سے پرواز کر کے عالم برزخ میں جا چکی ہے، وہ وہاں بھی زندہ ہے.
اس کی ایک لائف ہے، اس کی حیات ما بعد الموت ہے، دنیوی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کی برزخی زندگی کو اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا فارائیاں نہیں کر سکتے، لیکن زندگی وہ بھی ہے۔ اور عالم برزخ کے بعد چوتھے محشر کی چوتھے عالم کی ایک زندگی آ رہی ہے، وہ عالم محشر ہے، وہاں بھی روح لائیو ہوگی، زندہ ہوگی۔ تو توجہ فرمائیے، روح زندہ تھی عالم روا سے، عالم دنیا میں آئی، زندہ تھی، اس پنجرے سے نکل کے کفس انصری سے پرواز کر گئی، روح زندہ ہے، جہاں بھی ہے، علیین میں ہے تو لائیو ہے، سجین میں ہے تو لائیو ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہماری روح زندہ نہ ہوتی تو عذاب قبر کیسا؟ اگر ہماری روح زندہ نہ ہوتی تو گناہگاروں کو عذاب قبر کیسا؟ اگر روح لائیو نہ ہوتی تو نیکوکاروں کو ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ جب فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب سارے سوالات کے جواب صحیح دے پاتا ہے تو جواب آتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچی باتیں کہی ہیں، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی پوشاک اڑا دو، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو۔ تو اب جب کھڑکی کھل جاتی ہے تو قبر کے اندر وہ روح سکھ چین پاتی ہے، آرام لیتی ہے۔ روح میں نے عرض کیا لائیو تھی، لائیو ہے، آگے جا کے بھی لائیو ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ روح قبروں سے جب انسان زندہ اٹھا لیا جائے گا تو کہے گا من مرقدنا ھذا الرحمن ھذا وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ہاں، نبی سچے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا، نبی سچ کہتے تھے کہ حیات ما بعد الموت ہونے والی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مر گئے اور ختم ہو گئے، یہ جہان مٹھا اگلا کی چٹھا، یہ بکواسیات کو مسلمان اور مومن نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ میری اس دنیوی زندگی سے زیادہ پاورفل لائف مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ زندگی ختم بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، یہ تو ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ فکر اس اسپرچول زندگی کا کرو، اس روحانی اعتبار سے اس سول کا فکر کرو کہ جب وہ قبر میں جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس روح کے آپریشن کا دن ہے آج اس روح کو آپریٹ کرنے کا، اسے سنوارنے کا، اسے برائیوں سے بچانے کا، اس روح کو پاک اور پوتر بنانے کا آج کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن۔ آپ نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سنت کے مطابق صاف ستھرے ہو کے مسجد میں کیوں آتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اپنے جسموں کو پاک کر کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اب خطیب کی بات سنیں گے، قرآن و حدیث سنیں گے، جس طرح ہمارے جسم پاک اور خوشبو تر ہیں، اللہ تعالی ہماری روحوں کو بھی پاک فرما دے۔ اس سوچ کے ساتھ یہاں بیٹھیے اور تھوڑی بات آگے سنیے۔ ابھی کچھ میں نصیحتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے کہنے اور سننے کی، مگر صرف اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ضابطہ بنا دیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو ہم وہ دیں گے جس کی وہ کاوش کرے گا، کوشش کرے گا۔ اگر اس زمین کے اندر جامن کی گٹھلی پھینک دی ہے تو آم کا پودا نہیں اگے گا۔ اگر آپ نے امرود کا بیج ڈال دیا ہے تو وہاں آپ کو لیچی نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے زمین میں چاول کی پنیری لگا دی ہے تو وہاں سے گندم نہیں اگے گی۔ جو دو گے وہی ملے گا۔ مقافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کا نظام ہے، اس نے زمین کا سسٹم، اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ زمین کو جو دیتے ہو وہ ہمیں لوٹا دیتی ہے۔ اس طرح یہ نہ سمجھنا کہ یہ سسٹم دنیا ہی کا ہے۔ دنیا میں محنت کوشش کاوش کرتے ہو، اللہ ضرور محنت
کو رنگ امیز کرتے ہیں، پھلدار ہوتی ہے، محنت میں پھول پڑ جاتے ہیں. لیکن ہم حیران ہیں اس بات پہ کہ جب آخرت کی، قبر اور قیامت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی دعا کر دو. نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ والدین کی خدمت، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد اس کے پاس موجود ہے. تو کہتا ہے جی دعا کرو اللہ جنت دے دے گا. اللہ تو جنت دینے والا ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی ہم سے رستہ پوچھے تو صحیح، یہ رستہ کس طرف جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم بتائیں گے یہ رستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور اس رستے کا مقتدا پیشوا رہنما محمد مصطفیٰ ہے. اس کے پرچم کے نیچے آ جاؤ، تمہیں جنت کے دروازوں تک لے جائے گا، اور اللہ کے حکم سے جنت کا دروازہ کھلے گا تو اپنے مرشد کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. لہذا تمہیں رستہ بھی بتایا، رہنما بھی بتایا، تمہیں پیشوا بھی بتایا، تمہیں ہادی اور مرسل کا پورا کا پورا تعارف کروایا. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھامو اور دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان تھامو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سیدھے رستے پہ بے دھڑک چلتے جاؤ. اس رستے میں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں ہے، یہ دائیں بائیں اس کی کوئی پک ڈنڈی نہیں ہے. اس رستے میں کوئی چوک نہیں آتا کہ کنفیوز ہو کے بندہ کہے جی دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے. اس کا کوئی راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہے. یہ رستہ جہاں سے شروع ہوتا ہے مہد سے لحد تک اور لحد سے حشر تک، اس رستے کا اینڈ ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں پہ ہوتا ہے. لہذا سیدھے رستے کو اپنانا ہے، دائیں بائیں ایسے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، کیونکہ جس شاہراہ پہ تم چڑھے ہوئے ہو نا، یہ شاہراہ مدینہ اور مکہ سے ہو کے جنت کے دروازوں تک جا رہی ہے. لہذا اپنی زندگی میں یہ اچھی طرح اس چیز کو پختہ کر لو کہ اللہ حکم اللہ کا مانوں گا، طریقہ محمد رسول اللہ کا. یہ موٹیو، یہ نعرہ اپنی زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو تنہائی میں بولا کرو، اپنے بچوں میں کہا کرو، اپنی محفلوں میں کہا کرو، جلوت میں خلوت میں کہا کرو. حکم اللہ کا طریقہ محمد الرسول اللہ، حکم اللہ کا طریقہ محمد الرسول اللہ کا. یہ سبق دو، لیسن دو، درس دو اپنے بچوں کو. جب ان کے دل و دماغ میں یہ درس پڑ جائے گا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اور میں آگے تھوڑا منزل کی طرف جا رہا ہوں، ذرا سوچئے اور غور کیجئے. وہ بندہ کتنا خسارے والا ہوگا جو سارے کام کر رہا ہو مگر اس کے سارے اعمال برباد ہوتے جا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے. چلو پتہ کر لیتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو آج ہی اللہ سے پختہ وعدہ کر کے توبہ استغفار کر کے جمعہ میں اٹھے گا کہ اللہ آج کے بعد میں یہ عمل نہیں کروں گا جس سے میرے اعمال رائگاں اور ضائع ہو جائیں. رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے، پہلی خبر یہ ہے، مخبر صادق نے ہمیں جو سچی خبریں دی ہیں، ان سچی خبروں میں سے خبر یہ ہے کہ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی دوسرے کو دخیل بناتا ہے، اس کا کوئی پارٹنر تلاش کرتا ہے، اس کی پارٹنرشپ کسی معاملے میں بنا دیتا ہے، تو لن يقبل اللہ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة. اللہ تعالیٰ مشرک جو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے، نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ اس کے روزے قبول کرتا ہے، عمرے اور دیگر عبادات بھی اس کی رائے یہاں چلی جاتی ہیں. لہذا سب سے پہلا مسئلہ میرا، آپ کا، مسلم امہ کا، وہابی سنی کا نہیں، پوری مسلم امہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو توحید سے پیور کر لے، اپنے دل کو نور ایمان سے جگمگا لے، اور اپنی زندگی میں اس چیز کا یقین کر لے کہ میرا مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے. اگر ساری کائنات بھی مل کے میرا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی،
اور اگر ساری کائنات مل کے میرا فائدہ کرنا چاہے رتی برابر بھی فائدہ نہیں کر سکتی. یہ نفع و نقصان کا مالک میرا اللہ، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. پہلا عقیدہ مضبوط کرو. یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، واللہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں اور ہم دنیوی اعتبار سے صرف اسباب کی کامیابی دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. انبیاء جب مشکلات آتی ہیں تو ان کا ایمان، ہمارا مشکلات میں ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کا ایمان مشکلات میں مستحکم ہو جاتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر پڑا ہوا تھا اور آگے سمندر ہے، پیچھے بے رحم دشمن کی فوج ہے، اور چند مٹھی بھر جو مسلمان جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دیکھتے ہیں کہ آگے فوج آ گئی ہے، ادھر سمندر ہے، کہا انا لمدرکون، موسیٰ نے مروا دیا، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے حوصلے سے مسکرا کے کہا ان معی ربی سیہدین. کیوں گھبراتے ہو؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ابھی رستے دے گا. پتہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں رستہ مل جائے گا. اگر پتہ ہوتا کہ سمندر میں لٹھ مارنے سے رستہ بن جائے گا تو پھر مشکلات کیسی تھی، گھبرانا کیسا تھا. اگر پتہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو میں نے ایسے یوں ہی چھری رگڑنی ہے اور بیٹا نیچے لٹانا ہے یا ارادہ کرنا ہے قربانی کا، تو اللہ نے آسمان سے کہہ دینا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بات بن، کوئی پتہ نہیں ہے، بیٹا کٹ جائے گا. کوئی پتہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو، آگے سمندر ہے، یا قتل ہو جائیں گے یا ڈوب جائیں گے. ایک کام تو کھوگا، نہتے ہیں، کیا کریں گے؟ لیکن اللہ پہ یقین ہے، رب پہ اتنا اعتماد ہے کہ کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، وہ رستہ دے گا. جب عین دشمن سر کے پہنچا تو کہا پانی میں ڈنڈا مارو، ادھر آسا مارا، رستے بن گئے اور نکل گئے. مستحکم ہوتا ہے اللہ والوں کا ایمان، مشکلات میں اور مستحکم ہو جاتا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل سون میں گر گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھی تھی کہ جب انہیں چخا میں ڈالا گیا تو یہ انہی کے فرزندی ارجمند ہیں اور انہی کے جدی امجد ہیں. غار کے اندر جب دشمن دانے میں پہنچتا ہے تو فرمایا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب یہ بندہ یقین کرے کہ ساری کائنات مل کے میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ استقامت والوں کو اتنی قوت سے نواز دیتا ہے. دوستو آؤ اللہ پہ استقامت رکھو، توحید کے معاملے میں اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھو، اللہ کے سوا رتی برابر کسی کی شرکت کا تصور بھی نہ کرو، کیونکہ اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کیوں اعمال کی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جس کے اکاؤنٹ میں چاہیں آپ پیسے جمع کراتے رہیں، کل جب لینے کے لیے جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آپ مشین پہ کھڑے ہو کے کوڈ مالتے رہیں سارا دن، آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، وہاں سے پیسہ نہیں نکلے گا. جس کا اکاؤنٹ ہے اسے نمبر یاد ہے، وہ اکاؤنٹ مارے گا، پیسے نکل آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، ایک بندہ اپنے عقیدے کو درست نہ کرے اور بہت سی نیکیاں جمع کرتا رہے اور وہ نیکیاں ساری کی ساری خش و خاشاک بن جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں مگر جیب کٹی ہوئی. نیکی کر رہے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہیں، پیسے آتے ہیں، ہم جیب میں ڈالتے ہیں، جیب ادھر سے کٹی ہوئی ہے، پیسے نیچے سے گر جاتے ہیں. اب سب سے پہلی فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اپنی جیب کو سلائی کریں، رفو کریں. جیب کو جو کٹ لگی ہوئی ہے اس کو دور کریں. نیکیاں تو سارے کر رہے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں، آپ کے چہروں سے سوال سرزش کر رہے، سوال اٹھ رہے کہ نیکیاں تو ہم ساری کر رہے ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن ہمیں بالکل خالی خلا ہو جائے گا. ہم حشر کے میدان میں جائیں گے، اللہ نہ کرے کسی بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا، نمازیں موجود ہی نہیں، حج کیا تھا اسے نظر ہی نہیں آ رہا میرا حج کدھر گیا. نیکی ساری کیا کرتا تھا لیکن نیکیاں موجود نہیں ہیں، اسے کہا جائے گا تمہارا ادھر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، نیکیاں تھی تمہاری کہیں اور رہ گاں چلی گئیں، کسی اور کے اکاؤنٹ میں تم پیسے جمع کراتے رہے.
दोस्तों, सेहत अकीदा के साथ साथ आप सब जानते हो कि अगर एक बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट के कोई काम करे, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी है, इसमें पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है, 2-3 किस्म का पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन है, लो है, दरमियाना है, कोई भी आप डाल लें गाड़ी चलेगी। एक गाड़ी डीजल की है डीजल की गाड़ी में आप डीजल ही डालेंगे तो चलेगा, पेट्रोल डालेंगे तो उसका इंजन रुक जाएगा। चलो, एक बंदा बहुत बेहतर करना चाहता है, कहता है पेट्रोल तो चलो 200-300 का होगा लीटर, मैं ज़ाफ़रान लाता हूँ कोई 50,000 का, उसे गोल के ना पानी के अंदर अच्छी तरह वो अपनी गाड़ी में डाल देता और गाड़ी नहीं चलती। भाई उसने ज़ाफ़रान डाला है, 10-20-50,000 का ज़ाफ़रान गोल के उसने गाड़ी के अंदर डाला है, गाड़ी तो खुशी से चलनी चाहिए। आप कहेंगे ये पागल है। ज़ाफ़रान अगरचे बज़ाहिर बड़ा कीमती है, लेकिन इस गाड़ी का सिस्टम ज़ाफ़रान को कबूल नहीं करता। गाड़ी का सिस्टम पेट्रोल को कबूल करता है, डीजल को कबूल करता है। मेरे अल्लाह का सिस्टम मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहर को कबूल करता है। जिस अमर पे मोहर मुस्तफ़ा नहीं है, वो पहाड़ों के बराबर भी आप नेकियां करके ले आओ, क़यामत के दिन हवा मंसूरा बन जाएंगे। दूसरा मेरा लेसन, दूसरी मेरी गुजारिश जो आपके सामने तौहीद के बाद ये है, वो तरीका है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तुल्लाब को खुतबा को सब यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी वाज़ो नसीहत का महवर इन चीज़ों को बढ़ाओ। पहले तौहीद को, तौहीद का इंजेक्शन, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत और रसालत का इंजेक्शन, और बताओ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के तरीक़ा से हट कर और तुम जानवर ज़बह करके देख लो, तुम्हारा ज़बीहा कोई नहीं खाएगा। यहाँ गांव के अंदर एक बंदा तकबीर डालते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, आप जानवर नहीं खाएंगे। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के काट दे, आप नहीं खाएंगे। वो कहेगा मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कोई बुरा काम किया। आप कहेंगे भाई अल्लाह के नबी का तरीका ये नहीं था। अगर मेरे नबी के तरीका से हटकर जानवर पे गर्दन पे छुरी नहीं चलती, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से हट के नमाज हो जाती है, हज हो जाएगा, रोज़ा हो जाएगा? आपके तलाक, निकाह के और विरासत के मसाइल क्या सारे के सारे अल्लाह कबूल कर लेगा? नहीं करेगा। कुरान को पढ़ो और कुरान को समझने की हदीस की रोशनी में कोशिश करो। रसूल कायनात ने जिस तरह कुरान की तफसीर की और कुरान को समझाया, उस तरीके से कुरान को समझने की कोशिश करोगे तो शाहराए आज़म पे, शाहराए कराक्रम पे चढ़ जाओगे, ये सीधी आपको आपकी मंजिल पे ले जाएगी। 2 बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। तीसरी बात मैंने अर्ज़ की कि आपने पता रखना, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरी जेब कटी हुई ना हो, क्योंकि जितनी करेंसी भी आप इसमें डालेंगे, अगर जेब कटी हुई है, आपने 1 लाख डाला है तो अंदर रह जाएगा? कोई नहीं। 2 लाख डाला अंदर रहेगा? 10 लाख डाला है, जेब कटी हुई है, क्या कोई 2-4-10 रुपये रह जाएंगे? नहीं, सारे का सारा गिर जाएगा। दोस्तों, पता करो वो कौन से हमारे अमाल हैं। तौहीद का अकीदा तो समझ आ गया, अब हमारे अमाल में वो कौन सी कमी है जो क़यामत के दिन हमारे अमाल को बर्बाद करती? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बात मेरे मुतल्लिक है, आपके मुतल्लिक है, हमारे घरों के मुतल्लिक है, हमारी बीवियों के, बहनों और माओं के मुतल्लिक है, उनको भी ये बात सुनाना है। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, उनकी अमाल तहामा के पहाड़ों से ज़्यादा होंगे। अरब में तहामा के पहाड़ बड़े वसी और बड़ा सिलसिला फैला हुआ है पहाड़ी इलाकों। आपने फरमाया ये तहामा के पहाड़ जो हैं, इनसे ज़्यादा आमाल लेके लोग आएंगे। मेरी उम्मत के लोग तहामा के पहाड़ों से ज़्यादा अमाल लेके आए, मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, कुरान की असमत के लिए जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, ज़कातें दी, अपना माल खर्च किया, हज किए, उम्रे किए, लोगों को हज कराए, लोगों को उम्रे कराए, लाखों ने, करोड़ों ने, अरबों की चैरिटी करके यहाँ आए हुए हैं। लेकिन फरमाया उनकी सारी नेकियों को इस तरह उड़ा दिया जाएगा जिस तरह हवा के आगे तिनके उड़ जाते हैं। सहाबा इकराम परेशान हो गए, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हमें बता दीजिए कि हम किसी ऐसी अकाउंट में पैसे जमा ना करवाते जाएं जो हमारा अकाउंट ही नहीं है, हम किसी ऐसी जेब में पैसे ना डालते जाएं जो जेबें कटी हुई हैं। हमें बताइए, आप हमारे वसीहा रहनुमा हैं, हमारे पेशवा हैं, अगर आपने हमारी रहनुमाई ना फरमाई तो हमारी राहबरी कौन करेगा? वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया वो लोग हैं जिनकी खलवत कुछ और है, जलवत कुछ और है। जब लोगों में आते हैं मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, हाजी साहब हैं, सूफी साहब कहलवाते हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाते थे तो ऐसी गंदी हरकतें करते थे, ऐसी गंदी हरकतें करते थे कि अगर वो लोगों में करे तो लोग इनकी इज्जत करना छोड़ दें। ये लोगों से डर कर अपनी जलवत को बेहतर रखता था, लेकिन अपनी खलवत को इसने प्रागंदा करके रखा हुआ था, अंदर से जलील था, गलीज था। तन्हाई में इसे अल्लाह से ज्यादा डरना चाहिए था, और ये अपने आप को बड़ा तौहीद वाला कहता है, अपने आप को अहले हदीस कहलवाता फिरता है। लेकिन अहले हदीस तो वो होता है जो अल्लाह से डरे, बंदों की बजाय अल्लाह से डरे। ये बंदों के सामने तो बुरा काम करता नहीं है और अल्लाह के सामने बाज आता नहीं है। जब अपने कमरे में बंद हो जाता है, चिटखनी लगा लेता है, एंड्रॉइड पे हाथ रख के अपना मोबाइल खोलता है, तमाम बकवासियात, नंगी चीज़ें, नंग दड़ंग गूगल में और इसके मोबाइल में फेसबुक पे आना शुरू हो जाती हैं, तो बड़े शौक से खोल के एक बार देखता है, फिर वापस करता है, फिर दूसरी बार खोलता है, एनलार्ज करता है, बड़ी छोटी तस्वीर करके देखता है। दोस्तों, अगर ये रोग हम में से किसी को लगा हुआ है तो उसकी नेकियां क़यामत के दिन बर्बाद होने वाली हैं। आज की ऑपरेशन डे में आपने ये पुख्ता वादा करके उठना है, लंगोटे के पक्के रहें, अपनी आंखों को पाक करो, अपने कानों को पाक कर लो और अपने दिल को पाक कर लो, अपनी जुबान को पाक कर लो। अला व इन्न फिल जसद मुज़ग़ा इन सलहत सलहल जसद कुल्लु व इन फसदत फसदल जसद कुल्लु। इसको बेहतर कर लो। ये दिल है ना, कुल्लु नाइन जंसियो बिमाफी, जो बर्तन में वो छलक पड़ता है। गिलास में शराब हो तो दूध नहीं निकलेगा, अगर दूध हो तो शहद नहीं निकलेगा, पानी है तो पानी निकलेगा, दूध है गिलास में तो दूध निकलेगा, शराब है तो शराब निकलेगी। ये दिल एक लगन है, एक बर्तन है, इसके अंदर अगर आपने गाली छुपा रखी है तो जुबान पे गाली आएगी, माँ बहन की गाली यहाँ से उड़ेगी। और अगर इस दिल में बेहयाई है तो आंखों के रास्ते से बाहर आ जाएगी, कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगी। आपके दिल को अगर बुराई अच्छी महसूस होना शुरू हो जाए और किसी सूफी के कान बुराई से यूज़ टू हों और उसे गंदी बातें सुनने की आदत हो जाए, तो वो मत समझे मेरे कान गंदे हैं, वो समझे मेरा दिल गंदा हो गया। अगर आंखों में बुराई घुसी हुई है, फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व तुख़फ़ी सुदूर, और आंखों की खयानत को भी अल्लाह जानता है और दिलों में खुफी खयानत को भी अल्लाह जानता है। आंखों, कानों और दिल की बदमाशियों को अल्लाह जानता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। क़यामत के दिन तुम्हारे कानों से सवाल होना है, आंखों से पूछा जाना है और दिल से भी सवाल होना है। ये दिल बोलेगा, इस दिल से आवाज आएगी, क्या सोचता रहा? अगर बुराई आई है, तसव्वुर आया है, झटक दो, निकाल दो, उसको दफा कर दो। मेरा अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, मैं इस बुराई को दिल में घुसने नहीं दूंगा। अगर ये बुराई मेरे दिल में ठहर गई, मैंने लिंगर ऑन कर लिया, कोई मनसूबा बंदी कर ली और किसी औरत के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसकी तस्वीर देखी, फिर दिल के अंदर उसकी तस्वीर उतार ली, उसके बारे में बुरे अच्छे बुरे ख्याल अपने दिल में बना लिए। लोग कहते हैं कि दिल की बात पे गिरफ्त नहीं होती। मेरे अल्लाह कुरान में कहते हैं कि क़यामत के दिन तेरे दिल से भी पूछा जाएगा। इन्ना समा वल बसर वल फुआद, फुआद ये है दिल है,
اس سے بھی سوال کیا جانا ہے. کل اولئک کان عنہ مسئول، سب کے سب قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. کیا دل میں برے خیالات کو جگہ دینے والا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے؟ نہیں. متقی سمجھتا ہے؟ نہیں. پرہیزگار سمجھتا ہے؟ نہیں. یہ مسجد آپ کو کیا دے سکتی ہے اگر آپ نے مسجد میں بیٹھ کے اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر لیا؟ کعبہ کا طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا، ابو لہب بھی، عتبہ عتیبہ بھی کرتے تھے. وہ تو حاجیوں کو ستو بھی پلاتے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. یہ حاجیوں کو ستو پلانے والے، طواف کرنے والے کیا اہل ایمان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ اہل ایمان تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کی ججمنٹ کی، صحابہ کے دلوں کا امتحان کیا. جس طرح ان کی آنکھیں پاک تھی، اللہ نے ان کے دل کو بھی پاک پایا. جس طرح صحابہ کے کان پاک تھے، دل بھی پاک تھا. زبانیں پاک تھیں تو دل بھی پاک تھا. اور جن کے دلوں کی ٹیسٹیشن کے بعد اللہ انہیں پاسنگ مارکس دیتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرنے والوں پہ تو لعنت ہی برسے گی. اور کیا ہوگا؟ اللہ نے جن کے دلوں کو ٹیسٹیفائی کیا. آج میں دل کی بات کر رہا ہوں، اپنے دل کی، آپ کے دل کی. آپ نے فرمایا خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ سدھرے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، وہ بگڑے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، دل ہے. الا وہی القلب، دل ہے. آپ نے ایک بار اشارہ کیا بلکہ 3 بار فرمایا تقوی ہا ہنا ویشیر الی صدری. سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے. ہاتھ میں پرہیزگاری نہیں ہے، تیرا ہاتھ چلتا ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں. تیری ترچھی پھڑکتی ہوئی آنکھ کو شاید کوئی نہ دیکھے، لیکن دل اس کے اسٹیئرنگ کو موڑ رہا ہے، اس کان کو گندگی پہ آمادہ کر رہے ہیں. آئیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کٹی ہوئی جیبوں کو رفو کرنا ہے. ہماری کٹی ہوئی جیب ہے، اس کے اندر بہت کچھ ڈال رہے ہو. اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ بڑا شاندار ہے. جہاں محبت رسول مقام مصطفیٰ پہ خطبہ ہوتا ہے، لوگ بہت نعرے مارتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن اصل محبت رسول یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ نے ساری زندگی اللہ کی محبت کی بات ہمیں سکھائی ہے. اور اللہ کی محبت دل میں تب آئے گی جب آپ اپنی تنہائی میں دیکھیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز اس کے لیے بس، روزہ اس کے لیے بس. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ریاکاری کی نماز پڑھتا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، جی میرا روزہ ہے میں بھی افطاری کراں گا جی، اج اسی روزہ ہے جی، 9 دا روزہ ہے جی ساڈا، اسی 9-10 دا رکھنے ہیں جی، لوگوں کو بتاتا پھرتا. جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ مجھے روزہ دار کہے، اس نے شرک کیا ہے. اہل الحدیث آپ کو عقیدے کے بڑا پختہ کہتے ہیں. کیا صلی یرائے والی بات ہم میں تو نہیں ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہے، آپ کو شیخ سلیمان صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی نماز کو زیادہ شاندار کر لیا کہ میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ میں رفع الیدین اس طرح کرتا ہوں، ٹکا کے لمبا رکوع کرتا ہوں، لمبا سجدہ کرتا ہوں. یہ مشرک ہے. اہل الحدیث اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن یہ نماز اس کے منہ پہ ماری گئی ہے. یہ دکھلاوے کے لیے، استاد کو دکھانے کے لیے، نمازی کو، باپ کو، ماں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں. دوستو، جو بندہ ریاکار ہے اس کی جیب بھی کٹی ہوئی ہے، قیامت کے دن اس کے اعمال بھی کہیں نظر نہیں آئیں گے. آؤ ان اعمال کا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی کوشش کرو. عقیدے کی صحت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ بناؤ کہ ہم تنہائیوں میں اللہ سے ڈریں گے. بولو انشاءاللہ. ہم اپنی تنہائی کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر ہماری تنہائی پاک ہو گئی، پھر آنا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، پھر دیکھنا نماز میں سکون کتنا آتا ہے، آپ کی عبادت میں سکون کتنا ہو جاتا ہے. آنکھیں پاک کر لو، اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا. کان اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا. زبان اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا. دل اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا. بڑے فضائل بیان کرتے ہیں
ہم توحید بھی بیان کرتے ہیں، مقام رسالت بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن چراغ کے نیچے اندھیرا ہو گیا ہوا ہے۔ چراغ سے روشنی لوگ لے رہے ہیں، لیکن چراغ خود اپنے نیچے اندھیرا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج قوم کے لیڈر، رہبر، رہنما، ان کی تنہائیاں خراب ہیں، آج ہماری تنہائیاں خراب ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی بجائے بندوں کا خوف سیاستدانوں کے دلوں میں بھی ہے، فوج کے دل میں بھی ہے۔ کسی طریقے سے عوام میں ہم ڈی ویلیو نہ ہو جائیں، ہماری ڈاؤن سائزنگ نہ ہو جائے۔ او اللہ کے نظر میں تیری ڈاؤن سائزنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بندوں کی نظر کیا ہے؟ سارا جگ بھی مل کے ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، رب راضی تو سب راضی۔ اپنے رب کو راضی کر لو، بندوں کی پرواہ نہ کرو۔ بندوں کا خیال بھی رکھنا، ان کے سامنے بدتمیزیاں نہیں کرنی، لیکن اصلاً اپنے رب کے سامنے جب تم مؤدب ہو جاؤ، ادب سیکھ جاؤ، اپنے رب کے سامنے اس کے حضور گڑ گڑانا، تنہائی میں، اقلائی میں، بالکل ہر قسم کی نمود و نمائش سے پاک اللہ کا ذکر کرنا سیکھ جاؤ، تو یہ دل کی دنیا بھی پاک ہو جائے گی، دنیا بھی سدھر جائے گی۔ آخرت میں آپ کے سارے اعمال ملٹی پلائی ہو کے کئی گنا زیادہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور آیا مبارکہ سن لو، بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کے آئے گا، ایک کے بدلے 10 دوں گا، ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ سبحان اللہ، 1 روپیہ دیا ہے 10 واپس کر دوں گا، 1000 دیا ہے 10,000 واپس کر دوں گا، 1 لاکھ دیا 10 لاکھ واپس کر دوں گا۔ نیکیوں کا معاملہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، لیکن دوستو ملٹی پلائی نیکیاں اس کی ہوں گی جو خالص ہوں گی۔ اگر کوئی نیکی خالص نہیں ہے، وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے انڈا ہے نا مرغی کا، اوپر سے آپ کے ہاتھ میں یہ چپس کے اوپر، پتھر کے اوپر انڈا گر گیا ہے، ڈونٹ کرائی اوور سپلٹ ملک، جب دودھ ہی بہہ گیا ہے زمین پہ، انڈا ہی ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کا کیا کرو گے؟ کیچڑ میں انڈا سارے کا سارا ویسٹ ہو گیا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو بالکل انڈے بند انڈے کی طرح شیل میں رکھو، سنبھال کے رکھو، نیکیاں کم بھی ہوں، ضائع نہ ہوں تو بات بن جائے گی، نیکیاں ہزاروں بھی ہوں، ضائع ہو جائیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے اور سنبھالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔